بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Kaisar Mahmood, resource person, Allama Iqbal Open University, and today we are going to discuss factors affecting social change. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جیوگرافیکل فیکٹرز جو سوشل چینج لاتے ہیں. سوشل چینج ٹیکس پلیس ڈیو ٹو فزیکل انوائرمنٹ اور جیوگرافیکل فیکٹرز. Flood, earthquake, famine, epidemics, fires, excessive rains, drought, hot or cold climate transforms the lifestyle of the people. کہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس میں جو جیوگرافک فیکٹرز ہیں وہ بہت اہم رول پرفارم کرتے ہیں، جس میں سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلوں سے تبدیلی آ جاتی ہے، قحط پڑ جائے تو اس سے ایپیڈیمکس، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں ایپیڈیمکس کا زمانہ ہے جس میں کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے لوگ تبدیلی شروع کر دیتے ہیں. جس طرح بھی دیکھیں ماسک آج کسی نے پہنا ہوتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف جا رہے ہیں. رین زیادہ ہو جائے، خشک سالی ہو جائے، یا کوئی گرم یا سرد موسم ہو جائے تو انسان بھی اپنا لائف سٹائل اسی کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ایسے موسم کے اندر یا ایسی کنڈیشنز کے اندر سروائیو کر سکے. The changing face of the earth due to advancing deserts or due to irrigation also affects population to great extent. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرٹس ہیں یہ جو ہے جس طرح ایڈوانس ہو رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ ان کے اندر آ رہی ہے. پھر اریگیشن سسٹم جو ہے وہ جس طریقے سے کسی جگہ بہتر ہو رہا ہے، کسی جگہ خراب ہو رہا ہے، تو یہ ساری جو پاپولیشن ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. جہاں پر یہ ساری سچویشن اچھی ہوں گی وہاں پر پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ سسٹم اتنے ٹھیک نہیں ہوتے وہاں پر چونکہ لوگوں کو یہ ریسورسز پروڈیوس کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر پاپولیشن بھی کم ہو جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں بیولوجیکل فیکٹرز کی طرف. بیولوجیکل فیکٹرز لائک ہیریڈیٹی پریپیئر دی وے فار سوشل چینج. اس میں جو ہیریڈیٹی ہے کہ جو کریکٹرز والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں وہ بھی سوشل چینج لانے کا باعث بنتے ہیں. دی بیولوجیکل ہیریڈیٹی ڈیٹرمن دی جنرل اینڈ گرینولر کنسٹیٹیوشنز آف دی آف سپرنگ وچ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ٹیمپرامنٹ، انٹیلیجنس، فزیک، ایکٹیویٹی لیول اینڈ ادر پوٹینشیلٹیز آف دی انڈیویژول. یعنی جب ایک پیرنٹس کے جو جینز ہیں یا ہیریڈیٹری مٹیریل ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو کچھ اس میں جو ان کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ چلے جاتے ہیں، کچھ ان کے کریکٹر تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی یہ بیولوجیکل فیکٹر کافی کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ جو ٹیمپرامنٹ ہے، انٹیلیجنس ہے، فزیک، ایکٹیویٹی، یہ ساری چیزیں یہ پیرنٹس سے جو ہمیں کریکٹرسٹکس ملتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک جو انٹیلیجنٹ والد ہوتا ہے ان کے بچے جو ہے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوں گے، اور اسی طرح جتنے بھی پوٹینشیلٹیز انڈیویژول کی ہو سکتی ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس سے لے کر آتا ہے تو یہ بھی اس سوشل چینج کا باعث بنتے ہیں. بیولوجیکل فیکٹرز result into better equipped or less equipped persons, strong or weak persons and several other changes in social setup. تو یہ جو بیولوجیکل فیکٹرز ہیں یہ پھر معاشرے میں کچھ طبقات پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیس اکوپڈ پرسنز ہو جاتے ہیں جن کے پاس تمام جو سوشل آپ کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کے حوالے سے بیسٹ
کیپبلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، کسی کے ساتھ اتنی زیادہ اچھی کیپبلٹیز نہیں آتی، تو جن کے پاس اچھی کیپبلٹیز ہوتی ہیں وہ پھر معاشرے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ناکام رہتے ہیں، اور اس طرح سے کچھ سوشل ڈسکرمنیشن ان میں آ جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک فیکٹرز۔ Technological and scientific inventions such as various types of machines and equipments are potent factors in social change۔ کہ جو نئی مشینیں آتی ہیں، مثال کو جس طرح میں نے ایک لیکچر میں اگزامپل دی تھی سیل فون کی، یہ سیل فون آ گئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے اندر تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ They break regional barriers by providing easy and fast means of communication as well as of convenience۔ یہ جہاں انسان کو سہولت دیتے ہیں وہاں پر یہ جو ریجنل بیریئرز ہوتے ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اتنے دور نہیں جا سکتا معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو گھر بیٹھے وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے لیتا ہے۔ تو اب وہ جو ریجنل بیریئرز ہیں جو اتنے زیادہ فاصلے پر ڈیپینڈ کرتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور مینز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ایزی بھی ہو چکے ہیں اور فاسٹ بھی۔ The press, radio and aeroplane together have brought the world closer and provided for intercultural impacts۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اور سفر کے لیے جو ایروپلینز یوز ہوتے ہیں، اب آپ پوری دنیا کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ انٹر کلچرل امپیکٹس آتے ہیں کہ کچھ امپیکٹس ہم دوسروں کے کلچر پر چھوڑتے ہیں، اور کچھ امپیکٹس دوسرے کلچر جو ہے ہمارے کلچر پر چھوڑتے ہیں۔ اس طرح ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے۔ Scientific inventions in the field of medicine, public health, community organization, the means of transportation, the means of knowledge dissemination and interaction, and physical environment are regarded as significant factors in social change۔ اور یہ سارے جو فیکٹرز ہم نے ابھی پڑھے ہیں جن میں سائنٹیفک انوینشنز ہوتی ہیں میڈیسن کے اندر، پبلک ہیلتھ کے اندر، کمیونٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر، مینز آف ٹرانسپورٹ ہیں، پھر نالج کے جو ذرائع ہیں، اور جو انٹریکشن ہے لوگوں کے اندر، اور جو فزیکل انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے لوگوں کا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آئیڈیالوجیکل فیکٹرز کی طرف۔ سوشل چینج از کاز بائی آئیڈیالوجیکل فیکٹرز، آئیڈیا رولز دی ورلڈ۔ کہ جو آئیڈیالوجیکل فیکٹرز ہیں، جو آئیڈیاز لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، کسی دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ آئیڈیالزم کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ نیچرلزم کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو آئیڈیاز تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو دنیا بھی اس حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آئیڈیاز رول دی ورلڈ، کہ اس دنیا پر حکمرانی آئیڈیاز ہی کرتے ہیں۔ Philosophical, scientific and political ideas significantly influence social change۔ تو فلاسفیکل، سائنٹیفک کسی طرح سے بھی جو نیا آئیڈیا آتا ہے وہ سوشل چینج لے کر ہی آتا ہے۔ نیو سائنٹیفک تھاٹس، نیو ریلیجیس آئیڈیاز، نیو فلاسفیز ریولیوشنلائز دی ورلڈ۔ اور جو نئے یہ سائنٹیفک تھاٹس آتے ہیں، جو ریلیجیس آئیڈیاز نئے آتے ہیں، فلاسفیز نئی آتی ہیں، تو یہ اس دنیا میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ جس طرح ابھی کچھ ایگزامپلز ہیں، رائز آف بدھزم، کہ بدھزم سے پہلے یہاں پر ہندوازم اور جینزم تھے، تو بدھزم نے انقلاب برپا کر دیا تھا ریلیجیس حوالے سے۔ کمیونزم نے جو کنسیپٹ دیا ہے اس سے جو سوشل اسپیکٹس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ فیشزم یہ بھی سوسائٹی کے اندر کافی چینج لانے کا باعث بنتی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ہیومن مائنڈ اینڈ چینج اٹس ایٹیٹیوڈ، یہ نہ صرف انسان کے دماغ پر افیکٹ کرتی ہیں بلکہ اس کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، ویلیوز آف لائف ہیں، وہ ساری تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آئیڈیاز لائک لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فریٹرنٹی became a powerful force for bringing about a revolution as they did in the case of French Revolution in 1789۔ اب آزادی اور جو مساوات ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ پہل تو یہ تھا کہ کچھ ایک ہی معاشرے کے اندر کچھ لوگ اتنے آزاد نہیں تھے، ان کو وہ حقوق بھی نہیں دیے جا رہے تھے، تو یہ چیزیں ساری ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ سے ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے کہ
فرینچ ریولوشن 1789، وہ بھی جب لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں کتنی آزادی ہے، ہمیں برابری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ یا نہیں، تو وہ ریولوشن بھی تبھی اسی لیے آیا تھا۔ تو اسی طرح کے ریولوشن اس ماڈرن دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ Similarly, ideologies like communism, socialism, democracy have impact on changing the patterns of society۔ اور یہ جو بھی آئیڈیالوجی ہے، چاہے وہ کمیونزم کی ہے، چاہے سوشلزم کی ہے، ڈیموکریسی ہے، تو یہ ساری معاشرے کے پیٹرنز میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کچھ کلچرل فیکٹرز۔ ہیومن کلچر از اے پروسیس آف چینج۔ کلچر تو ہر وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی ہوتا رہتا ہے۔ اینی چینج ان کلچر آرڈر از اکمپنیڈ بائی اے کرسپونڈنگ چینج ان دی ہول سوشل آرڈر۔ تو جب ایک ثقافت کے اندر کوئی تبدیلی آئے تو پورا کا پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ثقافت جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے سوسائٹی کے ساتھ۔ کلچر gives speed and direction to social change and determines the limits beyond which social changes cannot occur۔ اور جو کلچر ہے یہ سوشل چینج کو سپیڈ بھی دیتا ہے اور ڈائریکشن بھی، کہ کس ڈائریکشن میں یہ چینج ہو سکتی ہے سوسائٹی کے اندر اور کتنی سپیڈ سے ہوگی یہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لیمٹس ہیں کہ کہاں تک یہ جو کلچر ہے وہ سوشل چینج لا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں لا سکتا۔ کلچرل فیکٹرز چینج فرام جنریشن ٹو جنریشن اینڈ دے برنگ اباؤٹ دی چینج ان دی سوسائٹی۔ اور یہ نسل در نسل چلتا ہے، یعنی کلچرل جو چینج ہے، کلچر فیکٹر نسل در نسل اس چینج کو لے کر جاتا ہے اور اس طریقے سے معاشرے کو یہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سائیکالوجیکل فیکٹرز، نفسیاتی جو فیکٹرز ہیں، سائیکالوجیکل فیکٹرز آر امپارٹنٹ ایلیمنٹس ان سوشل چینج۔ یہ بھی امپارٹنٹ ہے۔ مین بائی نیچر از اے لور آف چینج، کیونکہ انسان کی جو نفسیات ہے، اس کی جبلت ہے، اس کی جبلت کے اندر یہی ہے کہ تبدیلی ہے، کہ وہ تبدیل ہونا چاہتا ہے، وہ چینج چاہتا ہے۔ ہی از آلویز ٹرائنگ ٹو ڈسکور نیو تھنگز، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ نئی نئی چیزیں ڈسکور کی جائیں ان ایوری اسفیئر آف ہز لائف، اینڈ از آلویز اینکشیس فار نیو ایکسپیرینسز، اور نئے نئے تجربات کرنا چاہتا ہے، نئے نئے ایکسپیرینسز کرنا چاہتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف دس ٹینڈنسی the most traditions customs of every human society are undergoing perpetual change۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت جلدی جلدی وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، سوسائٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، نئی کسٹم، نئی ٹریڈیشنز وہاں پر آتی رہتی ہیں، پرانی ٹریڈیشن جو ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لیجسلیشن۔ لیجسلیشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ قانون سازی، جو قانون بنتے ہیں وہ بھی معاشرے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ لیجسلیشن پلیز این امپارٹنٹ رول ان برنگنگ اباؤٹ پلانڈ سوشل چینج۔ یہ ایک پلانڈ سوشل چینج ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو قانون بنایا اسی مقصد کے لیے جاتا ہے کہ کوئی خاص تبدیلی معاشرے میں لانا مقصود ہوتی ہے۔ جس طرح abolition of slavery in the USA could be affected by legislation, and it brought about massive change in the social structure and systems of not only the USA but other parts of the world as well۔ کہ پہلے یہاں پر سلیوری تھی دنیا میں، یو ایس اے میں بھی بہت زیادہ تھی، سلیوز بنائے جاتے تھے، ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جب لیجسلیشن بنائی گئی کہ یہ سلیو آپ نہیں بنا سکتے، تو اس لیجسلیشن پر عمل کرنے میں تھوڑی سی مشکل تو گورنمنٹ کو پیش آئی، لیکن یہ ہے کہ یہ معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی کہ اس کا نہ صرف یو ایس اے کا بلکہ دوسرے پارٹس آف دی ورلڈ جہاں پر سلیوری جو ہے وہ موجود تھی وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ آج کل کی جو دور یہ ہے پیریڈ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو ایک جو علاقے میں کوئی لیجسلیشن ہو تو وہ فوراً دوسرے علاقوں تک پہنچتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی وہ چیز اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک لیجسلیشن جو ہے وہ پورے ملک میں پھیل کر اس میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اگر ہم دیکھیں کمپلسری پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ان ویسٹرن اینڈ ایشین کنٹریز، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ یعنی تھا کسی بھی بچے کو آپ تعلیم دلوائیں یا نہ دلوائیں، تو آج کل تو قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں کہ پرائمری یا سیکنڈری ایجوکیشن ویسٹرن اور ایشین سوسائٹیز میں کمپلسری کر دی گئی ہے کہ آپ پرائمری یا مڈل تک
لازمی تعلیم بچوں کو دلوائیں گے۔ اس کے علاوہ legislation against practice of untouchability, raising the age of marriage by law, ensuring the property right of women are a few measures which have brought about radical social changes in various countries including India۔ اس کے علاوہ کچھ انٹچبلٹی ہے، جس طرح کچھ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم کے یعنی ایک سوسائٹی کے کچھ ایسے طبقات تھے جن کو انٹچبل کہا جاتا تھا، ان سے نہ ہاتھ ملانا اچھا سمجھا جاتا تھا، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو ایج آف میرج ہے یہ بھی کوئی فکس نہیں تھی، آپ کسی بھی عمر میں کسی بھی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی مختلف ممالک میں ایجز فکس کر دی گئی ہیں بائی لا۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کے رائٹس جو وومن کو نہیں دیے جاتے تھے، ان کے لیے لیجسلیشن کی جاتی ہیں، اور اسی طرح کی کافی تبدیلیاں، اور یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جنہوں نے بہت سارے ممالک کو، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایجوکیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ایجوکیشن از دی موسٹ پاورفل فیکٹر آف سوشل چینج اینڈ اٹ از ڈسکسڈ سیپریٹلی۔ یعنی ایجوکیشن اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اس کو الگ سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ تعلیم جب تک نہیں ہوگی تو سوشل چینج اتنی تیزی سے واقع نہیں ہو سکتی۔ ایجوکیشن از دی موسٹ پاورفل انسٹرومنٹ آف سوشل چینج، یہ بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ It is through education that the society can bring desirable change and modernize itself۔ کہ ایجوکیشن کے ذریعے آپ نصاب میں تبدیلی کر کے، آپ ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر تبدیلی کر کے آپ بچوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اس سے پھر سوشل چینج معاشرے میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کین ٹرانسفارم سوسائٹی بائی پرووائڈنگ اپرچونیٹیز اینڈ ایکسپیرئنسز تھرو وچ the individual can cultivate himself for adjustment with the emerging needs and philosophy of the changing society۔ اور ایجوکیشن ایک معاشرے کو اتنی تبدیل کر دیتی ہے کیونکہ اس میں یہ اپرچونٹیز دیتی ہے، ایکسپیرئنسز دیتی ہے، اور اس کی مدد سے ایک انڈیویجول کیا کرتا ہے کہ جس طرح سے معاشرے کے اندر جو نیڈز ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ A sound social progress needs careful planning in every aspect of life, social, cultural, economic and political۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ پروگرس کرے، ترقی کرے، تو اس کے لیے پھر کیئرفل پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر اسپیکٹ میں کہ سوشل چینج کس حد تک لانی ہے، کلچرل کس حد تک ہونی چاہیے، اکانومک چینج کو کتنی اجازت ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل چینجز کو بھی۔ Education must be planned in a manner which is in keeping with the needs of aspirations of the people as a whole۔ اور جو ایجوکیشن ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پلاننگ کے ذریعے جو بھی تبدیلی ہم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کو آپ اسی طرح پلان کر دیں تو آپ ریکوائرڈ رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ویسٹرنائزیشن، کہ ہم مغرب زدہ ہو گئے ہیں، معاشرہ ہمارا مغرب زدہ ہو جاتا ہے، ویسٹرن افیکٹ اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ ویسٹرنائزیشن مینس بلائنڈ امیٹیشن آف دی سوشل ویز اینڈ ویلیوز پریویلنگ ان ویسٹرن کنٹریز۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں جو ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر ہیں وہ یہاں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں اور ہوتی ہیں، تو وہ پھر معاشرے میں بہتری کے بجائے زیادہ تر بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ The trend towards westernization in India can be seen in all fields: social, economic, political, cultural, religious and educational۔ انڈیا میں، جس میں آپ پاکستان کو بھی شامل کر لیں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری سوشل اسپیکٹس میں بھی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، اکانومک میں بھی، پولیٹیکل، کلچرل، ریلیجس، ہر طرح کی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں جن پر ویسٹرن افیکٹس ہو رہے ہیں۔ انڈیا از فالوئنگ دی ایگزامپل آف دی ویسٹ۔ اور انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو ویسٹ سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پیروکار بن چکا ہے۔ ان دی سوشل اسفیئر وی آر فالوئنگ دی ویسٹ ان میٹرز لائک ڈریس، لائف اسٹائل اینڈ ٹون پلاننگ۔
ہم اپنے جو لباس ہے اس میں بھی ویسٹ کو سامنے رکھتے ہیں، لائف سٹائل بھی ان کی طرح چاہتے ہیں، اور ٹون پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ہم انہی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان از فلی ریزالو ٹو برنگ اباؤٹ فاسٹ انڈسٹریلائزیشن۔ پاکستان بھی کوشش میں لگا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بہت تیز ہو۔ دیر از انکریز ان انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹریز ہیو ٹیکن دی پلیس آف ایگریکلچر، ایگریکلچر ہیز اٹ سیلف ٹرانسفارم انٹو این انڈسٹری۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن سے کہ ابھی ایگریکلچر کو جو جگہ حاصل تھی پہلے، وہ جگہ ابھی انڈسٹری کو حاصل ہو چکی ہے، اور جو ایگریکلچر ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی متاثر ہوئی ہے انڈسٹری سے کہ وہ بھی انڈسٹری کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ دی اپلیکیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو انڈسٹری ہیز انکریزڈ سبسٹینشلی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپلیکیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو فیکٹریز پر اور انڈسٹری کے اندر یوز ہو رہی ہے، اس نے بہت زیادہ تبدیلی لائی ہے۔ کیمیکل فرٹیلائزرز، امپرووڈ سیڈ، میکینیکل ڈیوائسز، پیسٹیسائڈ ایٹسٹرا ہیو کم انٹو وائڈ اسپریڈ یوز۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو فصلیں ہیں ان کے لیے پہلے اتنی زیادہ پروڈکشن نہیں تھی، اب کیمیکل فرٹیلائزرز، پھر سیڈز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، میکینیکل ڈیوائسز اچھے آ چکے ہیں، پیسٹیسائڈ بہت بہتر آ چکی ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن ان پاکستان از رسپانسیبل فار سوشل چینج، کہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں بھی سوشل چینج کا باعث بن رہی ہے۔ ماڈرنائزیشن کی طرف آتے ہیں بھی۔ Modernization is a process which brings desired types of changes in material as well as non-material culture, including the ways of life as a whole۔ جو یہ دنیا ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو انسان بھی اپنے آپ کے اندر تبدیلی لا رہا ہے، چاہے اس کے مٹیریل تھنگز ہیں جس طرح لباس ہے، اس کے جو بلڈنگز ہیں اس طرح، اور یا پھر وہ اپنے جو سوچ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی لا رہا ہے۔ It brings positive changes in the social, economic, industrial, technological, cultural, moral, religious and educational structure, values, orientation, motivation۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی حد تک پازیٹیو چینجز بھی لا رہا ہے، ماڈرنائزیشن سے پازیٹیو چینجز بھی آ رہی ہیں۔ It means a value change, significant institutional modifications and improvement، کہ جو ویلیوز تبدیل ہوتی ہیں اس سے یہ ہے کہ معاشرے بھی تبدیل ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ان کی بھی موڈیفکیشن ہوتی ہے اور ان میں بھی امپرومنٹ آتی ہے، اور اس طرح سے ایک معاشرہ جو ہے مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو تمام پوائنٹس اس کے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے۔ آپ سے اس ریکویسٹ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ تو آپ سے اگلے لیکچر تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔